الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا اللوحام تبلغ كنها عظمته وتجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والأقلاء واستخلص بالنور والضياء خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا ثاني معه وفاطر لا شريك له ورازق لا معين له والرب بلا شريك والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي المكي المدني الابتهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صلوات پھڑپھڑاہٹ ہے۔ دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا کریم خالق محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان مجلس کا یہ صف عذابی چھایا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی، میں حقیر کی نوکری، میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین حاضر ہیں، جو غیر حاضر ہیں، تمام مومنین جو بے اولاد ہیں، مالک انہیں اولاد عطا فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں، مالک انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرمائے اور ہمیں آقا کے اوان و انصار میں شریک فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آقا کی جلد آمد کے لیے مل کر درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ شاہ صاحب میں کتنی دیر پڑھوں؟ کتنی دیر پڑھوں میں؟ پونے 11 بجتا؟ جی ٹھیک، درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ آواز ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک جی ٹھیک، پھر بھی درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے جی، بات شروع کی جائے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ 1445 ہجری کے ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک جملہ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہوں گا، اور خصوصاً میرا مقصد جو ہے وہ دعا ہے اس جملے کے بعد۔ 1445، 14 اور 45 کو ذہن میں رکھیے، مجھے ایک جملہ کہنا ہے۔ ایک کے بعد 4 ہے، 4 کے بعد پھر 4 ہے، اس کے بعد پھر 5 ہے۔ ایک میں 4 کو جمع کیا تو بن گئے 5، پھر اس میں 4 کو جمع کیا تو وہ ہو گئے 9، 9 میں پھر جب 5 کو جمع کیا تو وہ ہو گئے 14۔ خدا کرے یہ 14ویں کے ظہور کا سال ہو۔ توجہ ہو گئی جناب آپ کی؟ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، جیسے شاہ صاحب قبلہ نے بھی اعلان کر دیا اور میں بھی یہ آپ کی بالکل میں سمجھ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس وقت پہ شاید اس سے پہلے پہنچ جایا کروں گا، لیکن انشاءاللہ 8:30 بجے میں ممبر پہ آیا جایا کروں گا اور 8:30 بجے میں مجلس اعزاز سے خطاب کیا کروں گا۔ میں نے اس سال بغیر تمہیدی گفتگو کے میں نے اس سال ماہ محرم میں بارگاہ سید الشہداء علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جو موضوع رکھا ہے وہ موضوع ہے رسول اور معیت رسول۔ تھوڑے حضرات بولے ہیں رسول اور
معیت رسول میں آپ کی خاموشی کو یہ سمجھوں گا کہ شاید آپ کو موضوع پسند نہیں آیا، جن کے ذہنوں تک ابھی بات نہیں پہنچی، لفظ معیت میت نہیں معیت ہے، یہ لفظ مع سے ہے، یعنی رسول اور وہ لوگ جو رسول کے ساتھ تھے، جو رسول کے ساتھ، رسول اور معیت رسول۔ اور دیکھیں ساتھ ہونا ہے دو طرح کا۔ اس ماہ محرم میں میرے ساتھ یہ جو بھی گاڑی میں موجود تھے، یہ میرا دوست ہے، یہ بھی میرے ساتھ ہے، اور جو ڈرائیور ہے وہ بھی میرے ساتھ ہے، لیکن فرق ہے اس کا میرے ساتھ ہونا یہ ہے معیت ایمانی، اور وہ جو ہے وہ ہے معیت مکانی، ضرورت کی وجہ سے۔ وہ اہل سنت ہے، یہ شیعہ ہے، اس کی میری معیت ایمان کی ہے، اس کی مکان کی ہے۔ جتنے لوگ میرے نبی کے ساتھ تھے، کچھ کی معیت ایمانی تھی، کچھ کی معیت رسول کے ساتھ مکانی تھی۔ ہم اس عشرہ محرم میں قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے رسول کے ساتھ معیت ایمانی کس کی تھی اور مکانی کس کی تھی، کون ضرورت کے باعث میرے نبی کے ساتھ تھا اور کون ایمان کے سبب میرے نبی کے ساتھ تھا۔ اس کے لیے جو آیت میں نے چنی ہے، یہ سورہ مبارکہ فتح کی آخری آیت ہے۔ میں جب ترجمہ کروں گا تو پھر انشاءاللہ میرا موضوع کافی حد تک واضح ہو جائے گا، اور آپ حضرات جانتے ہیں جب کوئی معمار جب مکان بناتا ہے تو وہ جو میری طرف رکھیے گا، یہ بچوں کا آنا جانا ذرا ختم کیجیے گا تاکہ مجلس کا ماحول برقرار رہے۔ درود پڑھیے محمد و علی محمد پر۔ وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے آج جلدی کرنی ہے، اور آپ جانتے ہیں معمار جب کوئی بلڈنگ بنانے لگے تو وہ جب بنیاد رکھتا ہے تو بنیاد میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے، وہ انچ کا خیال نہیں رکھتا، پھر وہ سوتر کا خیال رکھ کے پہلی اینٹیں رکھتا ہے، اور جب پھر بنیاد رکھ دی جائے، بنیاد بلند ہو جائے تو پھر وہ اینٹ پہ اینٹ رکھتا آتا ہے، پھر بلڈنگ جلدی بن جاتی ہے۔ اس ماہ محرم میں جو گفتگو میں نے کرنی ہے آج، مجھے اس کی بنیاد رکھنی ہے، جس کے لیے مجھے آپ کی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ میں آیت کا ترجمہ کرنے لگا، خصوصاً نوجوان توجہ رکھیے گا اور بزرگان دعا فرما دیجیے گا تاکہ میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ سورہ مبارکہ فتح کی یہ آخری آیت ہے۔ ارشاد ہوا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ جو محمد کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، یہ نہیں کہ سخت ہیں تو سب کے لیے سخت ہیں، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ جو محمد کے ساتھ ہیں تم جب بھی انہیں دیکھو گے یا رکوع کرتے نظر آئیں گے یا سجدہ کرتے نظر آئیں گے۔ یہ رکعا سجدین پر جو تنوین ہے، جو دو زبریں ہیں، شاہ صاحب قبلہ یہ دوام پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ نہیں کہ کبھی سجدہ کریں گے اور کبھی سجدہ نہیں کریں گے، کبھی رکوع کریں گے اور کبھی رکوع نہیں کریں گے۔ فرمایا جب بھی انہیں دیکھو گے کبھی رکوع کرتے نظر آئیں گے، کبھی سجدہ کرتے نظر آئیں گے۔ اب ڈھونڈو وہ خاندان جس کا رکوع بھی قرآن میں ملے، جن کا سجدہ بھی قرآن میں ملے، اور خدا جانے کہ آل محمد کیسا خاندان ہے، باپ نے رکوع کیا تو وہ بھی قرآن میں موجود ہے، بیٹے نے سجدہ کیا تو وہ بھی قرآن۔ رکعن سجدہ، میں بات سمجھا پا رہا ہوں جناب؟ جب بھی دیکھو گے وہ رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا پھر وہ سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جب ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، کسی کی نیت کسی کو راضی کرنا، کسی کی نیت کسی کو دکھانا۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں نا، ان کی نیت میں ریاکاری نہیں، ان کی نیت میں دکھاوا نہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ جب بھی رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اللہ کے فضل کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یعنی ان کا رکوع اور سجدہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرنا۔ پھر فرمایا ان کی اگلی نشانی یہ ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر داغ ہیں، یعنی وہ اتنے سجدے کرتے ہیں کہ ان کی جو پیشانیاں ہیں ان پر کثرت سجدہ کے داغ نظر آتے ہیں۔ اور فرمایا ان کی یہ جو نشانی ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی یہی نشانی تورات میں بھی ہے، یہی نشانی انجیل میں بھی ہے۔ غضب یہ کیا گیا کہ جب بھی اس آیت کو پڑھا، اہل سنت خطبہ نے پڑھا یا شیعہ خطبہ نے پڑھا، جب بھی اس آیت کو پڑھا تو یہیں تک پڑھا، آدھی آیت پڑھی گئی، پوری آیت نہیں پڑھی گئی۔ حالانکہ آیت کے اگلے حصے میں اللہ بہت بڑی بات سمجھانا چاہتا ہے لیکن اسے پڑھا ہی نہیں گیا۔ فرمایا وہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو رسول کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں،
اور ان کی نشانی یہ ہے کہ انہیں جب بھی دیکھو گے وہ رکوع کرتے نظر آئیں گے، وہ سجدہ کرتے نظر آئیں گے، کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر سجدے کے داغ نظر آئیں گے۔ اور فرمایا ان کی یہی مثال تورات میں بھی تھی، ان کی یہی مثال انجیل میں بھی تھی۔ پھر فرمایا کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، ان کی مثال اس کھیتی جیسی ہے جو پہلے سوئی نکالتی ہے۔ اگر کسی نے اگر کوئی درخت کو، پودا کو، گندم کا دانہ کوئی اگتا ہوا دیکھا ہو تو اسے بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ کَزَرْعٍ، ان کی مثال، زراعت لفظ ذہن میں رہے، کَزَرْعٍ، ان کی مثال اس کھیتی جیسی ہے، فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، جس نے پہلے سوئی نکالی، پھر کونپل نکلی، پھر وہ ایک تناوار درخت بن گیا۔ عَلَىٰ سُوقِهِ، وہ اتنا تناوار، اتنا مضبوط درخت بنا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے اکھاڑ نہیں سکتی۔ یعجب الزرع، جس کی وہ کھیتی ہے، جب وہ اسے تناوار درخت دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، کافروں کے دل جل جاتے ہیں، کافر غیظ میں آ جاتے ہیں، کافروں کو غصہ آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، اللہ کا وعدہ ہے ان سے کہ اللہ کے پاس ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ یہاں پہ آیت تمام ہوئی، ترجمہ پہنچ گیا جناب آپ تک؟ ایک بار ترجمہ دہرا دوں تاکہ، کیونکہ میری اگلی جو 9 دن کی گفتگو ہے وہ اسی آیت پہ رہے گی تو آیت کا ترجمہ ذہن میں رہ جائے۔ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، وہ انہیں جب بھی دیکھو گے رکوع کرتے اور سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر داغ ہیں، اور ان کی یہی نشانی، یہی صفت میں نے تورات میں بھی بیان کی ہے، یہی صفت میں نے انجیل میں بھی بیان کی ہے۔ اور ان کی مثال اس کھیتی جیسی ہے جو پہلے سوئی نکالتی ہے، پھر کونپل نکالتی ہے، پھر بڑھتے بڑھتے وہ تناوار درخت بن جاتا ہے، اور اتنا مضبوط درخت بنتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے پھر اکھاڑ نہیں سکتی۔ اور پھر فرمایا کہ اس کھیتی کو جب اس کھیتی کا مالک دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، جب کافر دیکھتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے، وہ غضبناک ہوتا ہے۔ اور میرا وعدہ ہے ان مومنین سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے میرے پاس مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ ترجمہ پہنچ گیا جی؟ اب میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آئیے پہلے قرآن سے دیکھیں کہ ایمان کیا ہے، کیونکہ شرط لگائی کہ وہ جو ایمان والے ہیں، عمل صالح ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، اور وہی وہ لوگ ہیں جو محمد کے ساتھ ہیں۔ آئیے تو دیکھتے ہیں قرآن میں سے کہ قرآن کی نظر میں مومن کون ہے، ایمان کیا ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 14 پڑھنے لگو۔ فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ لفظ انما میں بچیوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک آیت اور یاد دلواتا جاؤں تاکہ ہر بندہ توجہ کر جائے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، یہ ہے کلمہ حصر مفید، اس جگہ پر لگایا جاتا ہے جہاں غیر شامل نہ ہو جائے اور جو شامل ہے وہ نکل نہ جائے۔ اس لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ جو اہل بیت ہیں وہ اہل بیت سے نکل نہیں سکتے، اور جو غیر ہیں وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اب مومن بتایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہیں کرتے۔ دیکھیے دیہاتی مجمع ہوتا تو پھر میں ایکسپلین کرتا، میں بات کو بہت زیادہ واضح کرتا، لیکن چونکہ دیہاتی مجمع نہیں، میرے سامنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، میں بات کی زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر اس کے بعد شک نہ کرے۔ اب وہ تو مومن نہیں ہو سکتا نا جسے نبی کہے کہ تیرے اندر شرک چیونٹی کی چال چل رہا ہے۔ توجہ رہے جناب جو پڑھے لکھے نوجوان جو تاریخ پڑھتے ہیں، وہ تو مومن نہیں رہ گیا نا۔ جب مومن نہیں رہ گیا تو پھر رسول کی معیت میں بھی نہیں رہ گیا، کیونکہ معیت رسول کا معنی یہ نہیں کہ بندہ جسمانی طور پہ نبی کے ساتھ ہو، بندہ جسمانی طور پہ ساتھ ہو، مشکل میں چھوڑ کے بھاگ جائے تو کیا فائدہ اس معیت کا؟ فرمایا پھر شک نہ۔ دیکھیں جسے لفظ یرتابو نہیں آتا
اسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، لفظ ریب تو آتا ہے نا، یرتاب، اسی ریب سے ہے۔ فرمایا مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر اس میں شک نہ کرے، وجاہدوا باموالہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے، کیسے؟ باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے بھی جہاد کرے، اپنے نفس اپنی جان سے بھی جہاد کرے، یعنی جب میدان جنگ میں جائے نہ جان پیاری کرے نہ تلوار پیاری کرے۔ نہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے جناب، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن خطیب کے اندر سے بات نکلوائی جاتی ہے۔ اگر خطیب کے سامنے مجمع، میں نے شاید پچھلے سال بھی یہ مثال دی تھی، شاہ جی آپ خطیب کو لا لیں، مجمع کو کہیں تو نے نہیں بولنا، جب خطیب مجلس پڑھ کے نکلے 10,000 نیاز زیادہ دیں پھر بھی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنا، وہ آپ سے کہے گا شاہ جی مجمع نو کیس، آپ اسے کہیں 10,000 نیاز، وہ کہے گا جناب نیاز کی بات نہیں، مجمع کو کیا تھا؟ فرمایا مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کرے، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرے، مال سے بھی جان سے بھی۔ مال سے تلوار خریدی جاتی ہے، جان سے لڑا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے جو میدان جنگ سے بھاگا اگر تلوار بچا کے بھاگا تو پھر بھی مومن نہیں، اگر جان بچا کے بھاگا تو پھر بھی مومن نہیں۔ پھر مومن تو وہ ہے نا جس نے جان بھی دی ہے تلوار بھی توڑی ہے۔ میدان احد میں میرے مولا علی کی تلوار ٹوٹی جناب، پھر کسی مجلس میں تفصیل میں جاؤں گا، ابھی مجھے اشارہ کر کے گزرنا ہے۔ تلوار ٹوٹی، سارے مسلمان بھاگے، اکیلا ابو طالب کا بیٹا 3,000 کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ جنگ ختم ہوئی، میرے نبی نے فرمایا یا علی تو کیوں نہیں بھاگا؟ سارے بھاگ گئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں بھاگے؟ فرمایا میں ہوں اللہ کا رسول، فرمایا میں ہوں نفس رسول۔ جس طرح رسول کے لیے بھاگنا جائز نہیں ہے اسی طرح نفس رسول کے لیے بھی بھاگنا جائز نہیں۔ یا رسول اللہ میں نہیں بھاگا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں جناب، جب میرے مولا علی کی شادی ہوئی جناب سیدہ سے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے آگے کہا یا رسول اللہ، اللہ بعد درود و سلام کہتا ہے کہ میں نے علی اور زہرا کا نکاح عرش پہ کر دیا، آپ زمین پہ بھی کر دیں۔ یہ ویسے پہلی جوڑی نہیں جس کے نکاح 2 ہوئے، پہلی جوڑی ہے نا، عرش پہ بھی نکاح فرش پہ بھی نکاح، ہر کسی کا نکاح ایک ہوتا ہے، 2 نکاح کسی کے نہیں ہوتے، صرف علی اور جناب زہرا ہیں جن کے نکاح 2۔ وجہ کیا؟ ایک عرش پہ ایک فرش پہ، پہلے اللہ نے پڑھا، فرشتے گواہ تھے۔ اچھا جب نکاح پڑھا جائے تو دلہے کی طرف سے حق مہر دیا جاتا ہے نا، جب نکاح اللہ پڑھ رہا تھا یا مانو علی وہاں تھا، حق مہر تو دینا دلہے نے دینا ہے نا، یا مانو علی وہاں تھا، اگر علی وہاں نہیں تھا تو جس کا حق مہر اللہ دے وہ علی تیرے جیسا کیسے ہو سکتا؟ اب نکاح ہوئے 2، ایک عرش پر ایک فرش پر۔ کیوں 2 نکاح ہوئے؟ میں نے بڑی غور کی، جو مجھے سمجھے، میں نے علماء سے سوال بھی کیا کہ علی اور جناب زہرا کے نکاح 2 کیوں؟ علماء نے جو جواب دیا، اس لیے ہمارا نکاح ایک اس لیے ہوتا ہے ہماری نسل ایک طریقے سے چلتی ہے، علی اور جناب زہرا کے 2 نکاح اس لیے ہوئے کیونکہ ان کی نسل 2 طریقے سے چلنی تھی۔ اچھا پھر ایک نکاح ہوا عرش پر، ایک نکاح فرش پر۔ جو عرش پر نکاح ہوا اس کا نتیجہ وہ 11 امام ہیں جو معصوم بن کر آئے ہیں، جو فرش پر نکاح ہوا اس کا نتیجہ وہ سید ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کیونکہ نسل 2، تو مجھے جلدی بھی بڑی کرنی ہے اور مجھے بات بھی پہنچانی ہے، کیونکہ نسل 2 طریقے سے چلنی تھی، نکاح بھی 2۔ فرمایا یا علی میرے قریب آ، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تیرا اور زہرا کا نکاح اللہ نے عرش پہ کر دیا، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا مجھے حکم ہے میں زمین پر نکاح کروں، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا حق مہر کے لیے کچھ لے کے آ۔ جناب علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس ہیں 4 چیزیں، ایک مکان، ایک تلوار، ایک گھوڑا، ایک میری زرہ، 5ویں کوئی چیز علی کے پاس نہیں۔ فرمایا یا علی مکان رہنے کے لیے ضروری، اللہ ہر مومن کو اپنا گھر دے، جس کا اپنا گھر نہیں ہے اللہ ہر مومن کو اپنا گھر دے۔ فرمایا یا علی رہنے کے لیے مکان، توجہ ہے نا جی جناب، آواز ٹھیک ہے، میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ یا علی رہنے کے لیے مکان ضروری، یا علی تیرے لیے تلوار بھی ضروری کیونکہ تو مرد میدان ہے، یا علی تیرے لیے گھوڑا بھی ضروری کیونکہ تو مرد میدان ہے، یا علی تجھے زرہ کی ضرورت نہیں۔ جو نہیں بولے میں پہلے یہ سمجھا لوں، زرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک لوہے کا، جیسے سنگلی ہوتی ہے نا، سنگلی، باریک سنگلی سے بنا ہوا لوہے کا لباس ہوتا ہے جو سینے کو ڈھانپتا ہے، پشت کو ڈھانپتا ہے، دونوں بازوؤں کو یا کہنیوں تک ڈھانپتا ہے، اسے کہتے ہیں زرہ۔ فرمایا یا علی مکان کی تجھے ضرورت ہے؟
گھوڑے کی ضرورت ہے، تلوار کی ضرورت ہے، یا علی تجھے زرہ کی ضرورت نہیں، جا لے کے آ۔ جناب علی گئے، زرہ لے کے آئے۔ میں اکثر مجلسوں میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ عالم میں نہیں، میں مذہب اہل بیت کا طالب علم ہوں۔ علماء ہمارے مشہد میں، قوم میں، نجف میں وہاں بیٹھے ہیں، میں تو مذہب اہل بیت کا طالب علم ہوں، لیکن میری پوری عالمانہ ذمہ داری ہے، جب میرے مولا علی نے اپنی زرہ لا کے رکھی نا میرے نبی کے سامنے، تو جب یوں زرہ کی نبی کے سامنے علی نے، نبی نے دیکھ کر فرمایا یا علی یہ کیا، تیری زرہ کے بازو بھی ہیں، سامنے والا حصہ بھی ہے، پشت والا حصہ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ پشت والا حصہ وہ بنواتا ہے جس نے بھاگنا ہو، جس نے بھاگنا ہو۔ یا رسول اللہ جس نے بھاگنا ہی نہیں ہے اسے پچھلے والے حصے کی ضرورت نہیں۔ اب چونکہ بات زرہ پہ آئی ہے تو جملہ سامنے آگے کہہ دوں، یہی زرہ جنگ صفین میں سرکار عباس کو پہنائی تھی۔ فرمایا میرے بیٹوں میں سے کون جائے گا؟ امام حسن اور امام حسین اٹھے، فرمایا میں نے اپنے بیٹوں کی بات کی ہے، محمد کے بیٹوں کی بات نہیں کی، تم بیٹھ جاؤ۔ سرکار عباس اٹھے، اب 11 سال حیات طیبہ سرکار عباس کی۔ جناب علی علیہ السلام سے فرمانے لگے بابا میں جاؤں گا، لیکن اپنی تلوار دیں، اپنا گھوڑا دیں، اپنی زرہ دیں، دعا دیں۔ فرمایا تلوار حاضر، گھوڑا حاضر، زرہ حاضر، دعا نہیں دوں گا۔ بابا کیوں؟ فرمایا جسے محمد کی بیٹی نے دعا دی ہو، میری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ عباس تجھے دعائے زہرا حاصل ہے، میری دعا کیا کرنی ہے؟ اپنا گھوڑا دیا، تلوار دی، زرہ دی۔ فرمایا یا عباس میں نے تیری تینوں مان لی، ایک شرط میری بھی ہے۔ جی بابا۔ فرمایا تلوار میری لے جا، زرہ میری لے جا، گھوڑا میرا لے جا، لیکن میری شرط ہے جب تو لڑے زمانے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے عباس ہے یا علی ہے۔ اب عباس نے تو زرہ پہنی۔ دیکھیے جناب علی علیہ السلام اس وقت ہیں تقریباً 55-56 سال کے، عباس ہے 11 سال کا۔ زرہ پہنی تو زرہ شاید جسم پہ کھلی تھی۔ جناب سلمان نے یا جناب مالک اشتر نے، دو نام دیے گئے ہیں تاریخوں میں، جناب سلمان یا جناب مالک اشتر نے دیکھا فرمایا مولا یہ جسم پہ کھلی ہے۔ فرمایا خوبصورت نہیں لگتی؟ فرمایا نہیں مولا میں یہ تو نہیں کہتا کہ خوبصورت نہیں لگتی، لیکن یہ جسم پہ نا ذرا کھلی ہے۔ اب لوہے کی زرہ، بات ذہن میں رہے، اور بالکل جناب آپ نتیجے تک خود پہنچ جائیں گے کیونکہ آپ بچپن سے مجلس سے سنتے آئے۔ لوہے کی زرہ مولا کھلی ہے، خوبصورت نہیں لگتی؟ فرمایا یہ نہیں کہتا لیکن کھلی ہے۔ سرکار عباس نے یوں، جو چپ ہو آپ کو بھی سبحان اللہ، شاید آپ نے میری طرف دیکھا نہیں، سرکار عباس نے لوہے کی زرہ کو یوں مروڑا، توڑ کے زمین پہ پھینک دیا۔ مالک اشتر کانپنے لگے۔ فرمایا مالک اشتر کیا ہوا؟ مولا یہ تو سلیمان جو نبی تھا اس کا باپ وہ بھی نبی تھا داؤد، مولا یہ تو داؤد نبی کا معجزہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا، مولا یہ لوہے کی زرہ آپ نے یوں توڑ کے پھینک دی۔ فرمایا مالک اشتر بات کو سمجھ، وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا، آج ہم خود کر رہے، وہ ہمارا نام لیتا تھا۔ چونکہ بات زرہ پہ تھی تو بات میرے سامنے آ گئی تھی۔ فرمایا یا علی تیرے زرہ کے پیچھے لائی سا نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے میدان جنگ سے بھاگنا نہیں۔ میدان احد میں بعض صحابہ نے کہا تھا یا علی آپ کا گھوڑا بڑا کمزور ہے، یا علی کو گھوڑا تو طاقتور لیں جو بھاگ سکے۔ فرمایا طاقتور گھوڑا وہ لے جس نے بھاگنا ہو، اور جس نے خود نہیں بھاگنا اسے بھاگنے والے گھوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میدان جنگ میں مال اور جان سے جہاد صرف میرے مولا علی نے کیا ہے۔ مومن وہ جو اللہ کے راستے میں جان سے جہاد کرے اور مال سے جہاد کرے۔ دو آیتیں اور شامل کروں تاکہ میں بات نتیجے تک لے جا سکوں۔ یہ سورہ مبارکہ زاریات پارہ نمبر 27 کے پہلے رکوع کی آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب میں نے لوط کی قوم پر عذاب نازل کرنا تھا، لوط سے کہا راتوں رات یہاں سے نکل جا، جو مومن ہیں انہیں ساتھ لے۔ یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو لوط کے ساتھ ہم نے انہیں نکالا جو مومن تھے۔ تو مومن تو چپ نہ رہے نا، یہ نام علی کی فضیلت ہے، وہاں محنت کرنی پڑتی تھی مومن کہلوانے کے لیے، یہاں نام علی کی فضیلت ہے، لوگ طنز بھی کرے تو ہمیں مومن کہتے ہیں، لوگ طنز کر کے بھی ہمیں منافق نہیں کہتے، بندے علی کے بغض میں ہمیں کافر کہہ لیتے ہیں، منافق نہیں کہتے۔ اور جاؤ جا کے علماء سے پوچھو، جہنم میں منافق کافر سے ایک درجہ نیچے ہوگا، یعنی زیادہ عذاب والی جگہ پہ ہوگا۔ لوگ ہمیں کافر کہہ لیتے ہیں، منافق نہیں کہتے، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ جو مومن تھے وہ لوط کے ساتھ نکلے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا اس شہر میں مسلمانوں کا صرف ایک گھر تھا۔ یعنی سورہ زاریات نے بتایا ایمان الگ چیز ہے، اسلام
अलग चीज है। अब फिर चलते हैं वापस सूरह मुबारक हुजरात की तरफ। आखिरी आयत पढ़ के फिर मैं नतीजे पे आके 2 जुमले मसाइब के पढ़ूंगा, क्योंकि आज दामने वक्त में वसत नहीं। मैं फिर ऐलान कर रहा हूँ, कल इंशाल्लाह मैं ठीक 8:30 बजे मजलिस एजाज से खिताब करूंगा, फिर इंशाल्लाह तब तसल्ली से और तशबीह से गुफ्तगू करेंगे। फरमाया मोमिन वो जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे अपने जान से और माल से, और जो ईमान लाए उसमें शक न करे। फिर सूरह ज़ारियात में बता दिया कि इस्लाम अलग चीज है और ईमान अलग चीज है। अब फिर सूरह मुबारक हुजरात, फिर मैं कालतिल आराबु आमन्ना, हबीब ये अरब के देहाती आपसे कहते हैं कि हम मोमिन हुए। कुल लम तुअमिनु, हबीब तू इनसे कह दे कि तुम मोमिन नहीं हुए। वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान तो भी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। तो फिर मालिक है क्या, फरमाया वलाकिन कुलू अस्लमना, तुम ये कहो कि हम मुसलमान हुए हैं। इस्लाम और है, ईमान और है। सूरह ज़ारियात ने बताया कि मुसलमान और है और मोमिन और है। सूरह हुजरात ने बताया कि मुसलमान होना छोटी बात है, मोमिन होना बड़ी बात है। इस्लाम अलग चीज है, ईमान अलग चीज है। एक आयत और शामिल करूं, ये सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 128 है। अल्लाह फरमाता है जब बानी काबा बना रहा था तो दुआ मांग रहा था, क्या रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, या अल्लाह मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को अपना मुसलमान करार दे। अब मौलवी से पूछो कि तू तो कहता है कि जो कलमा पढ़े वो मुसलमान, जो कलमा ना पढ़े वो काफिर। बानी काबा, जद्द अंबिया, 2 नबियों का बाप, साहिब कलमा, साहिब शरीयत, साहिब सहीफा, वो कहता है या अल्लाह मुझे मुसलमान करार दे। क्या उसने कलमा नहीं पढ़ा था? अगर कलमा पढ़ने का नाम ईमान है तो क्या अबू तालिब जनाब इब्राहिम ने कलमा नहीं पढ़ा था? अब जनाब अबू तालिब चूं बेसाख्ता नाम निकल गया था तो बात सामने है। तफसीर राजी में फखरुद्दीन राजी ने लिखा है कि अबू तालिब अंदर से मोमिन था। हमारा अकीदा नहीं है, सुन्नत वल जमात का अकीदा कहता अबू तालिब अंदर से मोमिन था, कुफर जाहिर करता रहा। क्यों? कहता है अगर अबू तालिब कुफर जाहिर न करते तो मोहम्मद की हिफाजत न कर पाते। मुस्तफ़ा की हिफाजत करने के लिए कुफर जाहिर किया। अब मुसलमानों से पूछो, वो बेहतर है जिसके ज़ाहिरी कुफर में नबी की जिंदगी थी, या वो बेहतर है जिसके ज़ाहिरी इस्लाम में रसूल की जान को खतरा था? एक का ज़ाहिरी कुफर जिसमें रसूल की जिंदगी पोशीदा, एक का ज़ाहिरी इस्लाम जिसमें रसूल की जान को खतरा। फरमाया या अल्लाह मुझे और मेरे बेटा इस्माइल को अपना मुसलमान करार दे। फिर सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 131, अल्लाह फरमाता मैंने इब्राहिम से कहा इद क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमाता मैंने इब्राहिम से कहा मुसलमान हो जा। उसने कहा मैं आलमीन के रब के लिए मुसलमान होता हूँ। क्या इब्राहिम पहले मुसलमान नहीं था? यहाँ उलमा फरमाते हैं इस्लाम का मानी वो नहीं जो हम समझते कि कलमा पढ़ा तो मुसलमान हो गए। उलमा कहते हैं यहाँ इस्लाम का मानी है इस्मत। यहाँ इस्लाम का मानी, मैं देखो जंग पे गया था तो सारे बोल पड़े थे, मैं जंग से वापस आया हूं तो बंदे सारे चुप कर गए कि जैसे जंग से थक के वापस आए हैं। जनाब इस्लाम का मानी इस्मत। वहां इस्लाम का मानी था कलमा पढ़ के तस्लीम करना, यहाँ इस्लाम का मानी है इस्मत। तो एक जुमला कहूं जनाब, हम भी मुसलमान, सहाबा इकराम भी मुसलमान, जनाब इब्राहिम भी मुसलमान, और अल्लाह फरमाता कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। हबीब इनसे कह दे मेरी नमाज, मेरी जिंदगी, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है, उस अल्लाह के लिए ला शरीक लहू जिसका शरीक कोई नहीं है, व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और उसी अल्लाह ने मुझे हुक्म किया है कि मैं पहला मुसलमान हूँ। हम भी मुसलमान, सहाबा इकराम भी मुसलमान, जनाब इब्राहिम भी मुसलमान, जनाब रसूल खुदा भी मुसलमान। फर्क पता क्या है? एक जुमले में फर्क कहने लगा हूं, सारी तकरीर भूल जाना, लेकिन ये जुमला साथ ले जाना। जिसे कोई कलमा पढ़ाए उसे मुसलमान कहते हैं, जिसे अल्लाह कलमा पढ़ाए उसे मासूम कहते हैं। इब्राहिम वो है जिसे अल्लाह ने कलमा पढ़ा के भेजा, मेरा नबी वो है जिसे अल्लाह ने कलमा पढ़ा के भेजा। अब क्या हम सहाबा जैसे हो गए? बोलो, क्या हम सहाबा जैसे? सहाबा भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, हजरत इब्राहिम भी मुसलमान, इस्माइल भी मुसलमान और रसूल खुदा भी मुसलमान। क्या हम सहाबा जैसे? क्या सहाबा नबी जैसे? क्या इब्राहिम मेरे नबी जैसा? क्या इस्माइल मेरे नबी जैसा? नहीं। तो फिर अगली बात दिल पे लिख के ले जाना, कभी नहीं सुनोगे कि मौलवी कहे मैं सहाबा जैसा। जब भी कहेगा कहेगा मैं नबी जैसा।
صحابہ ہیں نبی کے بعد والے مسلمان. قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کے متعلق وانا اول المسلمین، میرا نبی ہے پہلا مسلمان. جو صحابہ کرام شروع میں مسلمان ہوئے تو انہیں کہتے ہیں اکابر صحابہ. اور علماء کہتے ہیں کہ اکابر صحابہ جیسے دوسرے صحابی نہیں ہو سکتے، یعنی جو دور اسلام جو ابتدائی دور ہے اس میں جو ایمان لائے ان جیسا کوئی اور صحابی نہیں ہو سکتا. اور جب پہلے صحابی جیسا بعد والا صحابی نہیں ہو سکتا تو محمد ہے پہلا مسلمان، تو تم پہلے مسلمان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان کبھی نہیں کہے گا میں صحابی جیسا. جب بھی کہے گا یا کہے گا میں محمد جیسا یا کہے گا میں علی جیسا. جسے زیادہ شوق ہے نا پہلے ثابت کرے کہ میں صحابی جیسا. صحابہ ہیں در والے، آل محمد ہیں گھر والے. صحابہ ہیں عاملین قرآن، اہل بیت ہیں وارثین قرآن. جس طرح کوئی کتاب قرآن کے برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح کوئی بھی مسلمان اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتا. پہلی مجلس ہے، ایک دعا کرنے لگا ہوں. خدا را آپ نے پہلے چپ رہے یا بولے، میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ نعرہ لگا دیں، لیکن اس بات پہ آمین کہنی ہے. میں دعا مانگنے لگا ہوں، آپ نے آمین کہنی ہے تاکہ شیعت کا عقیدہ واضح ہو جائے. دعا ہاتھ اٹھائیں جی، آمین بلند آواز سے کہنا ہے. یا اللہ کیڑے پڑے اس زبان میں جو صحابہ کو گالی دے. یا اللہ کیڑے پڑے اس زبان میں جو نبی کی بیویوں کو گالی دے. یا اللہ کیڑے پڑے اس زبان میں جو یزید کو رضی اللہ کہے. جس طرح صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اسی طرح آل محمد جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. ہم سے صحابہ افضل، صحابہ سے اہل بیت افضل، اہل بیت سے میرا نبی افضل. اور بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. میرے نبی سے زیادہ فضیلت والی شخصیت اللہ کی کائنات میں نہ کوئی آئی ہے نہ آئے گی. اور اگر اللہ صرف ایک بناتا تو زمانے نے کہنا تھا اللہ سے بائی چانس بن گیا. اللہ نے 12 محمد اور بنائے. زمانہ یہ نہ کہے کہ اللہ سے بائی چانس بن گیا. اور اللہ اگر شروع میں نہ بناتا مصطفیٰ کو، آخر میں بناتا، لوگوں نے کہنا تھا اللہ بنانے کی پریکٹس کرتا رہا، آخر میں محمد جیسا شاہکار بنا. اللہ نے سب سے پہلے بنایا، پھر ایک نہیں بنایا، 12 اور بنائے. اور پھر ہمیں حکم دیا کہ یہ جو 12 بنائے ہیں نا، یہ میں نے صرف اپنی محبت کی تسکین کے لیے نہیں بنائے، یہ میں نے اس لیے بنائے ہیں تم ان کی اطاعت کرو اور ہدایت پاؤ. ہاں جی. اور چونکہ پہلی مجلس ہے، جو بزرگان ہیں آپ کے سامنے التماس ہے، جو نوجوان ہیں آپ کو یہ نصیحت ہے، وصیت ہے. آج پہلی مجلس ہے، جہاں بھی مجلس ہو ضرور جاؤ. نہ کوئی مجلس بڑی چھوٹی ہے، نہ کوئی ذاکر بڑا چھوٹا. ذاکر بس ذاکر ہے، مجلس بس ذاکر مجلس ہے. لنگر کوئی ادنا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں. لنگر بس لنگر ہے، کیونکہ لنگر میں شفا ہے، فرش عذاب میں شفا ہے. اور یہ جو کام چل پڑا ہے نا، گھر بیٹھ کے آن لائن مجلس دیکھ لینا، نکلو اس کام سے. کیونکہ جو سانسوں میں روحانیت فرش عذاب پہ بیٹھ کے ملے گی نا، وہ آن لائن نہیں ملے گی. میں اگر نسلی شیعہ ہوتا تو یہ بات نہ کرتا، لیکن چونکہ میں نسلی شیعہ نہیں ہوں اس لیے یہ بات کرنے لگا ہوں. زندگی میں نے ایسا کبھی نہیں کیا. میں آپ کو بھی منع کرتا ہوں، تعزیے کے ساتھ، ذوالجناح کے ساتھ، علم کے ساتھ، تابوت کے ساتھ تصویر نہ بنوایا کرو. بندے شوق سے کھڑے ہوتے ہیں نا، علم کے ساتھ، تعزیہ، ذوالجناح کے ساتھ. کبھی دیکھا ہے کسی کا باپ مر گیا اور اس نے باپ کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کے تصویر بنوائی ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ تعزیے کا مقام تمہارے باپ جتنا بھی نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میں نے یہ تعزیہ داری اس شان سے آپ کے شہر میں پہلی بار دیکھی تھی. میرے دل سے دعائیں نکلی، اللہ چنیوٹ والوں کو آباد رکھے. وہ جو عزاداری کی روح تھی اسے پیدا کرو اپنے اندر. پھر آل محمد کسی کا اجر نہیں رکھتے. ایک جملہ مجھے مصائب کا کہنا ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں شاہ صاحب قبلہ بار بار ٹائم دیکھ رہے ہیں، انہیں پریشانی ہے، تو ایک جملہ مجھے کہنا ہے. شاہ جی، بانی مجلس ایک عورت تھی شام میں، مستورات کی مجالس کا عشرہ کروایا کرتی تھی. ایک بیٹی تھی، ایک کنیز تھی. بیٹی کی اس نے شادی کر دی. ذی الحج کے آخری عشرے میں اس کی کنیز مر گئی. اب بیٹا کوئی تھا نہیں، یعنی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا.
شوہر بھی نہیں تھا، بیٹی ایک تھی، اس کی شادی کر دی تھی۔ کنیز ذوالحج کے آخری دنوں میں مر گئی۔ اب یہ کنیز خریدنے کے قابل نہیں تھی، مالی حیثیت ایسی نہیں تھی، خود بوڑھی تھی، خود انتظامات نہیں کر سکتی تھی۔ پریشان ہو گئی کہ محرم قریب ہے، مجلسیں بھی ہونی ہیں، انتظام کیسے کروں گی، دریاں کیسے بچھاؤں گی، جن مستورات نے آنا ہے ان کے لیے لنگر کا انتظام کیسے کروں گی، سارے انتظام کیسے کروں گی، خود تو بوڑھی ہوں، کنیز مر گئی ہے۔ یہ سوچ رہی تھی، جس دن محرم کا چاند نکلنا تھا نا، ظہر کی نماز کے بعد سوچا چلو عورتوں کو اطلاع دے کے آتی ہوں، پھر جتنا مجھ سے ہو سکا اتنا لنگر کا انتظام کر لوں گی، جو ہو سکا وہ کر لوں گی۔ جب گھر سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی جو دیوار ہے نا، گلی میں ایک کالے برقعے والی بی بی اس کے گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی ہوئی تھی، یوں اس نے پشت لگائی ہوئی تھی اس کے گھر کی دیوار سے۔ یہ جب باہر نکلی تو کہتی میں نے دیکھا اس بی بی کے لباس پر ایک عجیب عزت اور وقار نظر آ رہا۔ میں نے پوچھا بی بی تو کون ہے، میرے گاؤں کی نہیں لگتی۔ اس بی بی نے پوچھا مجلس تیرے گھر ہے؟ مجھے بات سمجھانی ہے، توجہ کیجیے گا، کیونکہ پہلی مجلس ہے، میں چاہتا ہوں آپ بھی دو آنسو رو لیں اور میں بھی دو آنسو رو لوں۔ مجلس تیرے گھر ہے؟ اس نے کہا بی بی مجلس تو میرے گھر ہے لیکن ابھی دوپہر ہے، مجلس ہے نماز مغربین کے بعد، بی بی ابھی چلی جا، نماز مغربین کے بعد آنا۔ اس بی بی نے کہا میں تجھ سے کھانا نہیں مانگتی، میں تجھ سے پانی نہیں مانگوں گی، میں تجھ سے بیٹھنے کے لیے مسند نہیں مانگوں گی، بس مجھے اپنے گھر کے اندر آ لینے دے، میں مجلس کا انتظار کر لوں گی۔ کہتی اس بی بی کے لباس میں، چہرے پر کوئی ایسا وقار، ایسی عزت تھی، میں انکار نہ کر سکی، اسے گھر میں لے آئی۔ اسے کہا بی بی مسند پر بیٹھ۔ وہ بی بی خاک پہ بیٹھ لگی۔ میں نے کہا بی بی نہ تو خاک پہ نہ بیٹھ، تو کسی عزت دار خاندان کی لگتی، بی بی تو مسند پر بیٹھ۔ اس بی بی نے میری طرف دیکھ کر فرمایا تو خود ہی تو کہتی ہے تیرے گھر میں حسین کی مجلس ہے، پھر خود ہی کیوں کہتی ہے کہ مسند پر بیٹھ؟ بی بی تیرے چہرے پر تو خاندانی لگتی ہے کہ وقار نظر آتا ہے۔ بی بی نے فرمایا نہیں مجھے خاک پہ بیٹھنے دے۔ وہ بانی مجلس عورت کہتی وہ بی بی خاک پہ بیٹھ گئی کہ میں گئی، عورتوں کو اطلاع دے کے واپس آ گئی۔ شام کو محرم کا چاند نکل آیا، مستورات آ گئیں، ذاکرہ آ گئی۔ وہ جو بی بی پہلے آ گئی تھی نا، اس نے اس بانی مجلس ضعیفہ سے کہا لا میں دریاں بچھا دیتی ہوں، تو بوڑھی ہے تو بیٹھ جا، میں دریاں بچھا دیتی ہوں۔ اس نے دریاں بچھا دی۔ تو بوڑھی ہے تو بیٹھ جا، میں لنگر پکا دیتی ہوں۔ اس بی بی نے لنگر بھی پکا دیا۔ اور جب ذاکرہ آ گئی، مستورات آ گئی، اور جب اس ذاکرہ نے مصائب پڑھا نا، یہ بانی مجلس عورت کہتی ہے جب مصائب پڑھا گیا تو وہ بی بی یوں چیخیں مار مار کے روتی تھی، شک پڑتا تھا یا یہ کربلا والوں کی کچھ لگتی ہے یا یہ شام والوں کی کچھ لگتی ہے۔ کہتی وہ بی بی یوں چیخیں مار مار کے روتی تھی کہ باقی مستورات اس بی بی کی طرف دیکھ کے روتی تھی۔ یکم محرم، دو محرم، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 آ گئی۔ روزانہ جب وہ بیویاں جاتی تھی یہ بی بی بھی جانے لگتی تھی۔ میں ہر عورت کا شکریہ ادا کرتی تھی، اس بی بی سے بھی کہتی تھی بی بی تیرا شکریہ، تیری وجہ سے مجلس کا انتظام ہو گیا، لنگر پک گیا، دریاں بچھ گئی، اور تیری وجہ سے مجلسوں میں گریا بڑا ہے، تیری وجہ سے مجلسوں میں عجیب روحانیت ہے۔ کہتی ہے جب 9 محرم کی مجلس ختم ہوئی نا، مستورات جانے لگی، کہتے میں نے کچھ پیسے لیے، اس بی بی کے سامنے آ کے کہا لے بی بی تیرا ہدیہ ہے جو تو لنگر پکاتی رہی ہے، بی بی یہ وہ ہدیہ ہے جو تو مجلس کا انتظام کرتی رہی ہے۔ اس بی بی نے کہا میں نے پیسے نہیں لینے، میں نے ہدیہ نہیں لینا، میں نے لنگر بھی پکا دیا، دریاں بھی بچھا دی۔ اس نے کہا بی بی روز تو آتی رہی، تیری وجہ سے مجلس میں بڑا گریا اور بڑی روحانیت تھی، بی بی تیری بڑی مہربانی، لیکن ایک مہربانی کرنا، کل نماز مغربین کے بعد نہ آنا، کل ہے 10 محرم، کل مجلس مغربین کے بعد نہیں ہوگی، کل مجلس ظہر کی نماز کے بعد ہوگی، بی بی کل تو ظہر کی نماز کے بعد آ جانا، تیری وجہ سے مجلسوں میں بڑا گریا تھا۔ اس بی بی نے فرمایا کہ میرا کل انتظار نہ کرنا، کل میں نے بڑا مصروف رہنا ہے، کل کی مجلس میں نے نہیں آنا۔ کہتی ہے بی بی میں نے پوچھا تو 9 مجلسوں میں آتی رہی ہے، اور جو یوم عاشور کی شہادت کی مجلس ہے اس مجلس میں تو نے کیوں نہیں آنا؟ عزادارو جگر نہ پھٹ جائے گا یہ جملہ سن کے، جب اس بی بی نے کہا کل کبھی میں نے کربلا جانا ہے، کل کبھی میں نے مدینے جانا ہے، کل کبھی میں نے کوفے جانا ہے، کل کبھی میں نے شام جانا ہے، بانی مجلس وہ اور کہتی ہے میں قدموں پہ گری، میں نے کہا بی بی کہاں کربلا، کہاں مدینہ، کہاں کوفہ اور کہاں شام؟ بی بی اتنا سفر کیسے کرے گی؟ بی بی اللہ کے نام پہ بتا تو کون ہے؟ فرمایا اپنے گاؤں میں اعلان کر دینا جو عورتیں مجلس میں
جاتی تھی ان سے کہنا تمہارے لیے لنگر حسین کی ماں پکاتی رہی ہے اور تمہارے لیے دریا حسین کی ماں بچھاتی رہی ہے اور جتنی میرے بیٹے کو روتی رہی تھی ان سے کہہ دینا کہ تمہاری جنت کی ضامن میں زہرا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔